وا زبر وا، وا زبر وا، الف زیر یا ای، الف زیر یا ای، یا زبر الف یا، یا زبر الف یا، وَإِيَّا، وَإِيَّا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، وَإِيَّاكَ۔ وَإِيَّاكَ۔ آپ نے ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں، با، تا، سا، جیم، ہا، جس لفظ کے آگے الف آ جائے گی تو اس کو کھڑا کیا جائے گا، تھوڑا اشارہ دیا جائے گا۔ جس لفظ کے آگے واو ہوگی اس کو گول کر کے پڑھا جائے گا، اور جس لفظ کے آگے یا ہوگی تو اس کو نیچے کی طرف کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ مثلا اب دیکھیں الف کے آگے یا ہے نا، اس الف کے آگے یا ہے تو یا کے آگے الف ہے، اس یا کو کھڑا تھوڑا سا اشارہ دیں گے، یا زبر الف یا، یا پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ بالکل۔ یا پڑھیں گے، یا کے اگر یا کے آگے الف نہ ہوتی تو پھر یا یہ پڑھا جائے گا ایاکا، ایاکا۔ اب یا کے آگے الف ہے تو اس لیے یا کو تھوڑا سا اشارہ دیا جائے گا، وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكَ، نون زبر سین نس، نون زبر سین تا نس، زبر تا، تا زبر تا، عین زیر یا عی، عین زیر یا ای، نستعی، نستعی، نون پیش نو، نون پیش نو، نستعین۔ نستعین۔ میں یہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، جب جوڑ کریں گے تو اس وقت یہ مکمل جوڑ کریں گے، مکمل آخر تک نون پیش نو بھی پڑھیں گے۔ جب روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہاں را رکھا جائے گا، کیونکہ یہاں جہاں گول دارہ آ جاتا ہے آگے طا آ جاتی ہے گول دارہ، یہاں آیت ختم ہو جاتی ہے، جملہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی بات شروع ہوئی ہے نا ایاک نعبد سے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے تو وایاک نستعین این پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب جوڑ کریں گے تو اس طرح عی نو بھی پڑھ سکتے ہیں، جب جو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وایاک نستعین پڑھیں گے، وایاک نستعین۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ الف زیر ہا ای، الف زیر ہا اہ، دال زیر دی، دال زیر دی، ایہ دی، اہ دی، نون زبر صاد نص، نون زبر صاد نس، صاد زیر سی، صاد زیر سی، اہدنا الصی، اہدنا السی، اہدنا الصی، اہدنا السی، را زبر الف را، را زبر الف را، اہدنا الصراط۔ اہدنا اب الصراط۔ دیکھا را کے آگے الف ہے تو را کو تھوڑا سا الف کا اشارہ دیا جائے گا، را زبر الف را۔ مثلا اگر را کے آگے الف ہے تو را زبر الف را، را کے آگے واو ہوگی تو را پیش وا، رو، را کو گول کیا جائے گا، را کے آگے یا آ جاتی ہے تو را زیر یا ری، یعنی را کو نیچے کی طرف کھینچ جائے۔ اس طرح کے جو بھی الفاظ ہو، جو بھی با ہے تا ہے، الفاظ کو دیکھا جاتا ہے۔ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، طا زبر لام طل، طا زبر لام تل، میم پیش سین مس، میم پیش شین مس، اہدنا الصراط المس، اہدنا الصراط المس، تا زبر تا، تا زبر تا، قاف زیر یا قی، کاف زیر یا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، میم زبر ما، میم زبر ما، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صاد زیر سی، صاد زیر سی، جب دوسری روانی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، مستقیم، یعنی میم کے آگے سین ہے، سین کو سیٹی کی آواز سے نکالا جاتا ہے، سین، مستقیم۔ مستقیم، یہ قاف جو نقطوں والی ہوتی ہے، یہ قاف قلقلہ، یہ موٹی قاف ہے۔ صاد زیر سی، صاد زیر سی، را زبر الف را، را زبر الف را، سرا، سرا، را جہاں بھی ہوگی تو اس الفاظ کو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، را زبر الف را، را زبر الف تا را، زبر لم طل، طا زبر لام تل، صراط ال، صراط ال، لام زبر لا، لام زبر لا، صراط اللہ، صراط اللہ، ذال زیر یا ذی، زال زیر یا زی، صراط الذی، صراط الذی، نون زبر نا، نون زبر نا، صراط الذین، صراط الذین، الف زبر نون ان، الف زبر نون ان، عین زبر میم عم، عین زبر میم ام، انعم، انعم، تا زبر تا، تا زبر تا، انعمت، 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 یعنی جو بھی زیر زبر پیش والا حرف ہوگا تو اس کو بغیر کھڑی کیے پڑھا جائے گا، انعمت، انعمت، عین زبر آ،
عین زبر آ، لام زبر یا لئی، لام زبر یا علی۔ علی، اب دیکھیں لام کے کیا اوپر زبر ہے تو لام زبر یا لئی بن گیا، اگر لام کے اوپر آگے واو ہوتی تو لام زبر وا لو بنتا، کیا بنتا؟ لام زبر وا لو، لو۔ اب یہاں ہے لام کے اوپر زبر، لام کے آگے یا ہے، لام زبر یا لئی، لئی بنا، عین زبر آ، عین زبر آ، لام زبر یا لئی، لام زبر یا لئی، علی۔ علی، اگر اسی طرح لام کے نیچے زیر آ جائے تو پھر لام زیر یا لی بنتا، کیا بنتا؟ لام زیر لام یا زیر یا لی۔ الفاظ دیکھے جائے تو جس طرح کا الفاظ ہو اسی طرح پڑھا جاتا، اگر لام کے اوپر آپ مثلا لام کے اوپر زبر آ گئی ہے تو لام کے آگے یا ہے، لام زبر یا لئی پڑھا جائے گا، علی پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ علی، علی۔ اگر لام کے نیچے زیر ہوتی تو پھر عین زبر آ لام زیر یا لی کیا پڑھا جائے گا؟ علی پڑھا جائے گا، کیا؟ علی۔ اب یہاں ہے لام زبر یا لی، یہاں علی پڑھا جائے، علی، علی، ہا زیر میم ہم، ہا زیر میم ہم، علیہم۔ یہ علیہم، ہا جو آنکھوں والی یہ موٹی ہا ہے، یہ سینے سے نکالی جائے گی، علیہم۔ علیہم، غین زبر یا غی، غین زبر یا غی، را زیل رام رل، را زیر لام رل، غیرل۔ غیرل، میم زبر غین مغ، میم زبر غین داد مغ، پیش وادو، دعا پیش و دو، غیر المغضوب، غیر المغضوب، بازر بھی، بازر بی، غیر المغضوب غیر المغضوب، علیہم، علیہم، وا زبر وا، وا زبر وا، لام زبر دعاد لد، لام زبر دواد لد، ولد، ولد، دعاد زبر الف مد لام داد، دواد زبر الف لام، دعاد زبر الف دواد زبر الف مد مد لام لام، دال، دال، دعاد زبر الف دواد زبر الف مد، مد، دعاد کے آگے الف ہے نا، الف کے اوپر مد ہے، جہاں مد ہوتی ہے، مد کا مطلب جس لفظ کے اوپر مد ہوتی ہے اس لفظ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اتنا کھڑا کیا ہے یعنی 3 مقدار کے برابر کھڑا کیا جائے گا، دعاد زبر الف مد، دواد زبر الف مد، لام دال، لام دال، لام زری لی، لام زیر یا لی، نون زبر نا، نون زبر نا، الضالین، ولدالین، صراط الذین صراط الذین انعمت انعمت علیہم علیہم غیر غیر المغضوب المغضوب علیہم علیہم ولا الضالین۔ ولدالین، یہاں جو گول دارا آ جاتا ہے یہاں آیت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں را رکھا جائے گا، ولا الضالین۔ ولدالین، سمجھ آ گئی بھی آپ کو؟ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الفاتحہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج ہم نے بھی ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کو مکمل جوڑوں کے ساتھ اور روانگی کے ساتھ مکمل کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔